نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ کے ترازو میں عصر حاضر کی ایک سنگین بدعت ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانا ہے۔ جیسے دنیا کے مختلف ممالک میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہو کر پورے تزکیہ و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، لوگ اس رات شب خیز کرتے ہیں، ولادت با سعادت کا تذکرہ کر کے ساتھ آپ کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو کا ذکر کرتے، مرد و خواتین بوڑھے بچے سبھی نئے لباس میں ملبوس ہوتے، شیریاں تقسیم کرتے، جشن مناتے، آپ پر مخصوص قسم کے خود ساختہ درود کے نذرانے پیش کرتے، جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے جو غلو آمیز اور شرکیہ کلمات سے پاک نہ ہوتے۔ حالانکہ یہ سارے امور شرعاً باطل حرام ہے، ہم ذیل میں ان کے ناجائز اور حرام ہونے کی وجوہات کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی وجہ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا اور اس میں مذکورہ افعال کا انجام دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ سلف صالحین کے عمل سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ جیسے کہ امام تاج الدین فاقہانی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، میرے علم کی حد تک قرآن و حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن منانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ عمل علماء امت میں سے بھی کسی سے منقول نہیں ہے۔ دیکھیے المورود فی العمل المولدی صفحہ 8۔ علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالی رقم متعارض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کی پیدائش پر محفل میلاد منعقد کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام نے ایک نو ایجاد بدعت ہے، کیونکہ پہلی 3 افضل صدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین، دیگر صحابہ کرام اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے تابعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا جشن نہیں منانا، جبکہ وہ بعد میں آنے والے لوگوں کے مقابلے میں سنت کا زیادہ علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت رکھنے والے اور طریقہ نبوی کے مکمل پیروی کرنے والے تھے۔ التجہیز من البدع صفحہ نمبر 5۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن یا کسی مخصوص امر کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ صحابہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن منانا اور بعض مخصوص قسم کی عبادات کا اہتمام کرنا مشروع ہوتا تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کی معرفت کے لیے جد و جہد کرتے اور ضرور اس تاریخ کے تعین کرتے، پھر وہ تاریخ لوگوں میں معروف اور مشہور ہوتی۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ پیدائش کے بارے میں 7 اقوال ہیں، جنہیں سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں قلم بند کیا ہے۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ، لطائف المعارف میں المواہب الدینیہ قسطانینی۔ الغرض، یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منایا گیا
اور نہ ہی صحابہ تابعین تبع تابعین کے افضل زمانوں میں، بلکہ یہ بدعت عبیدیوں کے ہاتھوں چھٹی صدی ہجری میں وجود میں آیا، جو ضلالت، منافقت، اہل کفر سے دوستی اور مسلمانوں سے دشمنی میں معروف عبداللہ بن میمون القداحی کے اولاد تھے۔ کیا وہ عمل دین ہو سکتا ہے جو چھٹی صدی ہجری تک موجود نہ رہا؟ یقیناً یہ عمل کھلم کھلا صریح بدعت ہے جس سے اجتناب ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ دیکھیے الروضتین فی الاخبار الدورتین لا الفتاوی الکبریٰ لابن تیمیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں بدعات سے ڈراتے تھے، ان سے بچنے کی تاکید فرماتے تھے، کیونکہ بدعات دین میں زیادتی اور مرض الہی کے خلاف شریعت کی سازی ہے۔ نیز بدعات کی ایجاد کرنا لازمی نتیجہ دین اسلام کو نقص اور عدم کمال سے متمم کرنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین الآخر، تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اسے مضبوطی سے تھام لو، اسے دانتوں سے خوب اچھی طرح جکڑ لو، اور اپنے آپ کو نئی ایجاد شدہ بدعتوں سے بچاؤ، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ابو داود، ترمذی، صحیح عند الالبانی السلسلہ الصحیحہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ النور۔ سنو لوگو، حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈراتے رہنا چاہیے، کہیں ان پر کوئی زبردستی آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی مذکورہ آیات کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بندہ مسلم کے اقوال و افعال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے موازنہ نہ کیا جائے گا، چنانچہ بندہ مسلم کا جو قول فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل سے ملے کھائے گا وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوگا، اور جو میل نہ کھائے گا وہ اس کے کہنے اور کرنے والے پر لٹا دیا جائے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، بخاری و مسلم۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے اسلام میں نہیں، وہ ناقابل قبول ہے۔ تفسیر ابن کثیر الطبع الداری طبیہ رازیہ۔ دوسری وجہ عید میلاد النبی منانا، اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں کفار کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ ابو داود السیہ عند الالبانی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، جس نے خود ساختہ طریقے سے بعض مقامات اور اوقات کو بعض عبادات کے لیے اس بنا پر خاص کر لیا کہ ان اوقات اور مقامات میں بعض عظیم واقعات پیش آئی ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ نے کسی عبادت کے ساتھ ان کی تخصیص نہیں کی، وہ تو یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنانے والے ہیں، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مختلف احوال کے اوقات کو جشن تہوار اور مخصوص عبادت کے لیے مقرر کر لیے ہیں۔
جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش وغیرہ۔ زاد المعاد۔ تیسری وجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیے جانے والے خلاف شرعاً کام ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بذات خود ایک خلاف شرع کام ہے، مزید اس میں بہت سے ایسے خلاف شرعاً کام انجام دیے جاتے ہیں جس سے اس کی سنگینی اور حرمت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، جن میں سے بعض کا ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں جو قصیدے اور نعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ عموماً غلو آمیز کلمات اور شرکیہ الفاظ سے خالی نہیں ہوتی۔ ہم ذیل میں بطور نمونہ بعض غلو آمیز اشعار کا ذکر کرتے ہیں تاکہ حقیقت آپ پر منکشف ہو جائے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر بڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، انسان کے خالی پیکر میں اب شافی معاشر آتے ہیں، جو دونوں جہانوں کے مالک ہیں وہ بیس بدل کر آتے ہیں۔ نازل ہے زمین پر کبریائی بندے کے لباس میں خدائی، مختار کارخانہ قدرت ہے مصطفیٰ ہے، ان کو اختیار سبید و سیاہ کا، جسے چاہ کر نہ جی جسے چاہ کر ناری۔ محمد مالک و مختار ہے سرکار کے گھر کا، اسی کا ہے نام آج سب کی زباں پر، حکومت اسی کی ہے دونوں جہانوں پر، شجر پر حجر پر مکین پر مقام پر، فلک پر ملک پر زمین پر زمان پر، شہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے غلو امیزوں سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانی انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میری تعریف میں غلو کر کے مجھے میرے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو حد سے آگے بڑھا دیا، اور میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ بخاری۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرات میں سے یہ بھی ہے کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں حاضر ہوتے ہیں، اس لیے وہ آپ کے خیر مقدم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہایت سنگین کبیر ترین جہالت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت قائم ہونے سے پہلے نہ تو اپنی قبر سے نکل سکتے ہیں، نہ ہی ان کے اجتماع میں حاضر ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ قیامت تک کے لیے اپنی قبر میں مقیم ہیں، اور آپ کی روح اعلی علیین میں اپنے رب کے پاس دار کرامت میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ المؤمنون۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت واول من ینشق عنہ القبر واول الشافع والمشفع۔ میں روز قیامت اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں قبر سے باہر نکلوں گا، اور میں سب سے پہلا
سفارشیں ہوں گا سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی۔ صحیح مسلم۔ مذکورہ بالا آیات کریمہ، حدیث نبویہ اور اس معنی کی دیگر آیات و احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ دیگر مردے قیامت کے روز اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ یہ علماء اسلام کا متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و اجلال میں کھڑے ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اپنے لیے کھڑے ہونے کو ناپسند فرماتے۔ آپ کے صحابہ کرام جبکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ہم سے کہیں زیادہ آپ کی تعظیم کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ جانتے تھے یہ عمل آپ کو پسند نہیں ہے۔ محفل میلاد کے اختتام پر لوگ اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی جاتی ہے، آپ کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے جو کہ شرکیہ خلاف شرع امور میں سے ہے۔ مذکورہ بالا تحریر سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جشن میلاد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کے منانے میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے، یہ ایک نو ایجاد بدعت ہے جس سے بچنے کی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ جشن میلاد منانے والے اور اس کے جواز کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجہ محبت اور آپ کے تعظیم و توقیر میں یہ جشن مناتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اتباع اور پیروی کی جائے، آپ کے طریقوں کو لازم پکڑا جائے، نہ کہ وہ کام کیا جائے جو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ ان کے کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فرمائی، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما النساء۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ خوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر شدید محبت رکھتے، آپ پر اپنی جان و مال نثار کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرتے تھے، لیکن اتنی شدید محبت کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن نہیں منایا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے جشن میلاد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ صریح بدعت ہے جس سے بچنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں بدعات سے بچائے اور سنتوں پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔